فرشتے بطور بیٹیاں پیدا ہوئی، کوئی بھی پیدا نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے عیب سے پاک اور بے نیاز ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اسی بات کی نفی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں نہیں ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اللہ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو فرشتے ہیں وہ اس کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز سے اس کی نفی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دو خصوصیتیں وہی ہیں جو میں نے شروع میں بتا دیں کہ فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ کی عبادت سے سستی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے سستی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے کرتے رہتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ کتنی بھی سال اللہ ان سے ایک ہی عبادت لے وہ کرتے ہی رہیں گے، لیکن کبھی بھی بیزار نہیں ہوں گے، سستی نہیں کریں گے۔ فرشتوں پر ایمان لانا، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ خصوصیات ہو گئیں، صفات ہو گئی فرشتوں کی۔ کیا کیا خصوصیتیں ہوئیں؟ آسمانوں میں رہتے ہیں، طاقتور ہے، اللہ نے ان کو پر لگائے ہیں، 2 3 4 اور بعض کے 600 700 پر بھی ہے۔ کچھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حسن و جمال ہے ان کے پاس، شرم و حیا ہے ان کے پاس، وہ بیٹیاں نہیں ہیں، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی تعداد صرف اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ خصوصیتیں ہو گئی اور یہ صفات ہو گئی ان کی۔ اب ان پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے آپ دیکھیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی انسان اللہ پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے اور کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لے آئے، لیکن فرشتوں کا اگر انکار کر دے، مکمل مومن ہوگا نہیں، کافر ہو جائے گا۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس پر جو کچھ ان پر اتارا گیا، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لے آئے۔ کس کس پر ایمان لائے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک اس پر ایمان لائے۔ کس پر؟ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اور رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور رسولوں پر ایمان لانے میں سے کسی کو یعنی فرق نہیں کرتے کسی کے ساتھ کہ ایک پر ایمان لائے ایک کا انکار کر دیا، ایسا نہیں کرتے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا اور انبیاء اور رسول کا طریقہ بتایا کہ سارے رسول فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کو بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایمان نہ رکھے فرشتوں پر تو پھر ایسا انسان گمراہ ہے اور کفر کر رہا ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ سورہ نساء آیت نمبر 136 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ، کفر کے معنی انکار، جو کوئی انکار کرے اللہ کے ساتھ، اور وملائکتہ، اس کے فرشتوں کے ساتھ کفر کرے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا انکار کرے، ورسلہ، یا اس کے رسولوں کا انکار کر دے، والیوم الآخر، یا آخرت کے دن کا انکار کر دے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، واپس اس کا حق کی جانب آنا مشکل ہے، الا یہ کہ وہ ان ساری چیزوں پر واپس ایمان لے آئے۔ تو فرشتوں کا انکار کر دینا آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے، دور کی گمراہی میں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانے کی کیفیت کیا ہے؟ کیسے ایمان لانا چاہیے فرشتوں پر؟ سب سے پہلا ایمان یہ لانا کہ ان کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے، ایک جسم اللہ نے ان کو دیا ہے، نورانی جسم ہے، پروں والے ہے، خوبصورت ہے، جو کچھ آپ نے سنا ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ ساری چیزوں پر ایمان لانا کہ ایک وجود، ایک جسم کے ساتھ فرشتے ہیں، تو ان کے وجود پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق بھی کرنا، اس کو سچا جاننا، یہ ارکان ایمان میں سے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ ایک حصہ چلا جائے گا ایمان انکمپلیٹ ہو جائے گا، ادھورا ہو جائے گا۔ دوسرا کہ ایمان اس بات پر رکھنا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تمہارے رب کے لشکر کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح اسراء اور معراج کی ایک لمبی حدیث میں جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا، مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں ایک گھر کو بلند کیا جس کا نام ہے بیت معمور۔ جس کا نام کیا ہے؟ بیت معمور۔ زمین پہ بیت اللہ ہے نا، جس کا ہم طواف کرتے ہیں،
آسمانوں میں اللہ نے ایسے ہی ایک گھر کو بلند کیا جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور اس میں داخل ہوتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں اور اس میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا خرجوا منہ لم يعودوا فیہ آخر ما علیہم، جب ایک مرتبہ اس میں جا کر واپس آ جائے دوبارہ پھر ان کو اندر جانے کا موقع کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یعنی اتنا بڑا لشکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، 70,000 ایک مرتبہ جا کے آ گئے تو پھر وہ 70,000 کو دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملے گا، تو بہت زیادہ ان کی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر بھی وہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف جہنم کو لانے پر اتنے فرشتے لگے ہوئے ہیں، تو باقی کتنے کام ہوں گے قیامت کے دن جو فرشتے انجام دے رہے ہوں گے، تو کتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی اولاد کہیں بھی نہیں کہا۔ اللہ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ثابت کر دی، سبحانہ، جبکہ وہ پاک ہے اس عیب سے، جبکہ وہ اس عیب سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ تو ایک عزت دار بندے ہیں، وہ تو ایک اس کے عزت دار بندے ہیں۔ رحمان کے لیے اولاد عیب ہے، اللہ کے لیے اولاد کا ہونا، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نور سے نکلے ہوئے ہیں، تو گویا یہ بھی انڈائریکٹ کیا بولنا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حصے سے آپ کو نکالا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حصہ اس دنیا پر نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہ کسی کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل ہے، بے مثال ہے، نہ کیفیت ہے اس کے لیے، نہ مثالیں ہیں اس کے لیے، نہ ہی تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا، نعوذ باللہ، تو یہ دوسرے الفاظ میں اللہ کی اولاد ہی ثابت کرنا ہوا، اور اللہ کے رسول نے اسی سے منع کرتے ہوئے صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم مجھے ویسے نہ بڑھاؤ، میری شان میں غلو، حد سے آگے نہ بڑھو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ کیسے آگے بڑھ گئے؟ عیسیٰ ابن اللہ کہہ دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، جبکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی مجھے کیا کہو؟ اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو، لیکن اللہ کا نور نہ کہو، اس سے اولاد ثابت ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی اولاد ثابت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا یا اللہ کے نور کے ٹکڑوں کو زمین میں تقسیم کرنا، یہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ کے لیے دوسرے الفاظ میں اولاد ثابت کرنے کا عقیدہ ہے، جو کہ کسی دور میں عیسائیوں کا اور کسی دور میں یہودیوں کا اور کسی دور میں مشرکین مکہ کا عقیدہ رہا ہے۔ اگر آج کوئی مسلمان ایسی بات کرے تو وہ پھر بدعقیدہ ہوگا۔ اسی طرح آگے جو فرشتوں کے تعلق سے ایمانیت کے سلسلے میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس کام پر لگایا ہوا ہے وہ اہم کام کرتے ہیں، ڈیوٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلے فرشتے کا ذکر جس کو اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری دی تھی وہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری وحی کو لے کر کے آنے کی۔ کچھ کام فرشتوں کے یہاں پر بیان میں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام جبریل علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ وحی لے کر کے آنے کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی تھی، جیسے اللہ نے کہا نزل بہ الروح الامین، روح الامین جبریل علیہ السلام اس کو لے کر کے اترتے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر وحی کو لے کر کے اترتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ بلسان عربی مبین، کھلی عربی زبان میں وحی کو، اللہ کے پیغام کو لے کر آپ کے پاس آتے ہیں جبریل علیہ السلام۔ تو یہ جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے لانے پر مامور کیا تھا۔ سارے انبیاء کے پاس وحی لے کر کے آنے کی ذمہ داری آپ کو اللہ نے دی تھی۔ دوسرے فرشتے جس کو اللہ نے کچھ ذمہ داری دی وہ ہے میکائیل علیہ السلام۔ کون ہیں؟ میکائیل علیہ السلام۔ کیا ذمہ داری ہے ان کی؟ بارش برسانا اور زمین سے درخت اگانا، زمین سے درخت اور پودے نکالنا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟
میکائیل علیہ السلام کی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی اور ان کا انکار کرنے والوں کو اللہ نے کافر کہا اور اپنا دشمن قرار دیا۔ اللہ نے کہا من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ سے دشمنی کرے گا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں سے دشمنی کرے گا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں سے دشمنی کرے گا، وجبریل ومیکال، اور جبریل اور میکائیل سے دشمنی کرے گا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافروں کو اپنا دشمن رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو اپنا دشمن رکھتا ہے، جو اللہ سے دشمنی کرے، رسول سے دشمنی کرے، جبریل اور میکائیل سے دشمنی کرے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو جبریل اور میکائیل کا ذکر قرآن مجید کے اندر یہاں پر آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں سے بلایا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب۔ دعا میں اللہ کے رسول اس طرح سے اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ تو یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز اور برگزیدہ ہے، یہ تین فرشتے خاص کر جبریل، میکائیل اور اسرافیل۔ اسرافیل کون ہیں؟ تیسرے فرشتے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پھونکنے کے کام پر مامور کیا ہوا ہے، جو قیامت کے قریب سور میں پھونک ماریں گے۔ سور ایک چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے اندر پھونک مارنے سے ایسی خوفناک آواز نکلے گی کہ اس آواز کی دہشت اور اس آواز کی خطرناکی کی وجہ سے زمین اور آسمانوں میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا اور زمین اور آسمان فنا ہو جائیں گے۔ پہاڑ جو ہے اڑنے لگیں گے اور آسمان ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھر جائے گا، زمین بھی فنا ہو جائے گی۔ سور میں پھونک جب ماری جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس کام پر کس کو مامور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اسرافیل علیہ السلام کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی، ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا فقال ما السور، پوچھا کہ اللہ کے رسول سور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرن ينفخ فیہ، سینگ کی طرح ایک چیز ہے جس کے اندر پھونک ماری جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد کے اندر۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ سینگ کی طرح سے ایک چیز ہے جس میں جب پھونک ماری جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ ملک الموت جس کو کہا گیا، ان کا نام بھی بیان کرتے ہیں لوگ اسرائیل کے نام سے، لیکن واللہ عالم ان کو قرآن اور احادیث میں ملک الموت کے نام سے ہی یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ان کو ملک الموت ہی کہا، جیسے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کا نام لیا، ان کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کے نام سے یاد کیا۔ یہ ملک الموت کیوں ہے؟ جیسے شروع میں نے بتایا تھا، ملک کے معنی فرشتہ، ملک الموت موت کا فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت دے گا ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آؤ گے۔ اسی طرح سے ایک اور فرشتہ ملک الجبال، جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، جس نے پہاڑوں کو، دنیا بھر کے پہاڑوں کو سنبھالا ہوا ہے اور ان پہاڑوں پر اس کی نگرانی اور ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو پہاڑوں کی ذمہ داری پر مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی صحیح بخاری کے اندر ایک طویل حدیث موجود ہے، لیکن میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ایک اور فرشتوں کا ہجوم ہے حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، عرش کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جیسے سورہ غافر کے اندر اللہ نے کہا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کے اطراف و اکناف ٹھہرے رہتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، ہمیشہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور خوبی دیکھو فرشتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان فرشتوں کو پیدا کر کے ہمارے اوپر، کیا احسان ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم گناہ یہاں کر رہے ہیں، ہماری مغفرت کون مانگ رہے ہیں؟ فرشتے ہمارے حق میں۔ تو ایمان والوں کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو کسی کام پر لگایا ہوا ہے، عرش کو اٹھائے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ تو گناہ کرتے نہیں ہیں، ہمارے لیے مغفرت کا سوال اللہ سے کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تیرے مومن بندوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کی وجہ سے اللہ نے ایسی بہترین مخلوق پیدا کی جس کا ہم سے ایمانی رشتہ ہے، اور وہ مخلوق ہمارے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہتی ہے۔ اسی طرح سے
خزنۃ الجنہ، جنت کے خزانوں کا بھی ایک فرشتہ ہے، اور خزنۃ النار، جہنم کے عذابات دینے کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر ہے، جس کے دلائل قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن میں تیزی سے صرف ان کے کام ذکر کرتا ہوا چل رہا ہوں۔ جہنم کے اندر عذاب دینے والے فرشتے مقرر ہیں، جنت کے اندر جنت کے جو خزانے ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہ ایمان والوں کو بانٹنے کے لیے بھی فرشتے موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر مقرر کیے، کرامن کاتبین، لوگوں کے اعمال کو لکھنے والے، لوگوں کے اعمال کو لکھنے والے جو ہمیشہ کندھوں پر موجود رہتے ہیں، کرامن کاتبین۔ ہر آدمی کے 2 فرشتے ہیں اور ان دونوں کے یہ نام ہے، ایک کا نام کرامن اور دوسرے کا نام کاتبین ہے۔ یہ دونوں ہمیشہ انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر ہمارے نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین کے نام سے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے الموکلون بفتنۃ القبر، قبر کے اندر عذاب دینے والے فرشتے بھی اللہ نے مقرر کیے۔ کیسے فرشتے ہیں؟ ہما منکر و نکیر، ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نکیر ہے۔ مردے کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو وہ اپنے ناخنوں سے، اپنے پنجوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے بھیانک شکل و صورت سے انسان کے پاس آئیں گے۔ یہاں پر صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، شیخین امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، اور جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے گھر والے واپس لوٹ جاتے ہیں تو پھر بندے کو جوتوں کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے، اور وہ آہٹ جب تک ختم ہو جاتی ہے، جب جوتوں کے قدموں کی آہٹ ختم ہو جائے، سنائی دینا بند کر دے، تو پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، 2 فرشتے زمین کو پھاڑتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور اس سے وہی سوالات کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک یما تقول فی شان ھذا الرجل، اللہ کے نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ سوالات وہ فرشتے کرتے ہیں۔ مومن ہوگا تو جواب دے گا، اور اگر بے ایمان ہوگا، بے عمل ہوگا، گناہ گار ہوگا تو پھر ان سوالوں کے جوابات نہیں دے گا، اور وہیں سے قبر میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہو گئی فرشتوں پر ایمان لانے کی بحث، فرشتوں کے کام۔ اب ایک آخری بات ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا؟ 2-3 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالی العلم بعظمت خالقہم عز وجل وقدرتہ وسلطانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علم، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا پاکیزہ اور کیسے قدرت والا ہوگا، جس نے اتنی بہترین مخلوق کو پیدا کیا، جس نے اتنی بہترین مخلوق کو دیکھ کر کے خالق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مخلوق اتنی زبردست پیدا کی کہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور اتنی بہترین مخلوق ہے، باکمال مخلوق ہے، تو ان کا خالق کیسا کمال درجے کا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا علم ہوتا ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے۔ دوسری چیز شکراً للہ تعالی علی لطفہ وعنایتہ بعبادہ حیث وکل بہم، دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ پر فرشتوں پر ایمان لانے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کیوں شکر کرنے کو؟ کہ کیونکہ اللہ نے ہمارے کاموں کے لیے فرشتے مقرر کیے، ہمارے لیے زمین سے روزی اگا رہے ہیں، اور اسی طرح سے بندوں کی مدد کے لیے بھی اللہ نے فرشتے رکھے۔ انسان گرتا ہے، فرشتے سنبھال لیتے ہیں۔ انسان کو کوئی مصیبت پہنچنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ نے ایک ایسی مخلوق ہماری مدد کے لیے پیدا کی ہے، اس بات کو جان کر اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے، اور اس لیے بھی دل چاہتا ہے کہ وہ مخلوق اللہ نے پیدا کی جس سے ہم جان پہچان نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے۔ الحمدللہ کہ پاک ہے وہ رب العزت جس نے ہمارے لیے اور ہماری خدمت کے لیے ایسی مخلوق کو پیدا کی جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کی معافی تلافی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے مانگتے ہیں۔ تیسری چیز محبت الملائکہ علی ما ہداہم اللہ الیہ من تحقیق عبادت اللہ علی الوجہ الاکمل ونصرتہم للمؤمنین واستغفارہم لہم۔ تیسری چیز یہ کہ فرشتوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتوں پر ایمان لانے سے فرشتوں سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت بھی کرتے رہتے ہیں اور ہماری بھی مدد کرتے رہتے ہیں اور ہمارے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس بات کو جان کر کے فرشتوں سے
محبت بھی ہوتی ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کے یہ 3 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا کہ اللہ کے علم اور اس کی قدرت، اس کے خالق ہونے کا، اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اس نے ایسی بہترین مخلوق کو پیدا کیا۔ تیسرا، فرشتوں سے خود محبت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اتنے بڑے مددگار ہیں، ہمارے حق میں مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے، تو یہ بھی ایک چیز ہمارے اندر محسوس ہوتی ہے جب فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا کیا آج ہم نے پڑھا ایک مرتبہ شروع سے آخر تک؟ پہلی چیز، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ بڑے خوبصورت ہیں، ان کے پر ہیں 2 3 4 یا پھر جتنے اللہ نے چاہے ان کو لگائے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے کھانا پینا، زندگی کی ضروریات ان کو نہیں ہے، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ مشرکین مکہ نے ان کو اللہ کی بیٹیاں کہا تھا، حالانکہ یہ کفری عقیدہ ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں۔ اور فرشتے طاقت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس کام پر لگا دیتا ہے وہی کام کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور کہاں رہتے ہیں؟ آسمانوں میں رہتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ کچھ خاص فرشتے جن کو جو اللہ نے کام دیے جو آج ہم نے پڑھے، سب سے پہلے جبریل علیہ السلام، کیا کام ان کا ہے؟ وحی لے کر کے آنا۔ دوسرے میکائیل علیہ السلام، کیا کام ان کا ہے؟ پانی برسانا، زمین سے پودے اگانا، درخت اگانا۔ تیسرے اسرافیل علیہ السلام، کیا کام ان کا ہے؟ سور میں پھونک مارنا جس سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ چوتھے ملک الموت، ملک نہیں بولنا، ملک کے معنی بادشاہ، ملک معنی فرشتہ، ملک کے معنی فرشتہ، تو یہ ملک الموت لوگوں کو موت دینے کا کام کرتے ہیں۔ چوتھا، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، جنت کے خزانوں پر کچھ فرشتے ہیں، جہنم کے عذابات کے لیے کچھ فرشتے ہیں، اور لوگوں کے اعمال لکھنے کے لیے کرامن کاتبین ہیں، خبر میں عذاب دینے کے لیے، سوال جواب کرنے کے لیے منکر نکیر ہے۔ یہ سب فرشتے ہیں جن کو اللہ نے کاموں پر رکھا ہوا ہے۔ آخری بات ذکر کر کے بات ختم کروں گا، فرشتوں کے اندر ایک اور خوبی یہ بھی ہے، اللہ سے مانگنا، یہ چیز مجھ کو اور آپ کو مانگنا چاہیے۔ فرشتے قیامت کے دن بھی ہمارے کام آنے والے ہیں۔ فرشتوں کو شفاعت کا بھی حق ملے گا، جن کے لیے اللہ چاہے گا، جن کے لیے اللہ چاہے گا۔ جس فرشتے کو اللہ چاہے گا اجازت دے گا کہ تم میرے فلاں مومن بندے کے حق میں سفارش کرو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا یا اللہ کس کو اجازت دیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، ان میں سے کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہے، لیکن اسی کو جس کو اللہ چاہے، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو اختیار ہے۔ تو فرشتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا قیامت کے دن سفارش کرنے کا، تو اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ میرے لیے بھی ایسے فرشتوں کو مقرر فرما جو کل قیامت کے دن میرے حق میں سفارش کریں۔ تو محبت ہوگی نہیں فرشتوں سے؟ جب فرشتے ہمارے حق میں سفارش کرنے کے لیے آئیں گے تو اللہ سے مانگتے رہنا زندگی میں، یہ بھی ایک کام فرشتے قیامت کے دن کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال فائدہ کیا ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہے گا، اور فرشتوں کی ان خوبیوں کو جان کر اللہ کی قدرت، اس کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ تیسرا، فرشتوں سے محبت ہوگی، تیسرا فرشتوں سے محبت ہوگی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرشتوں پر ایمان لانے اور فرشتوں کا انکار کرنا جیسے کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کفر سے بچائے، اور اللہ ہمیں فرشتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے خالق سے بھی محبت، سب سے زیادہ ان کے خالق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد فرمائے، جب کبھی بھی ہم مصیبت میں، پریشانی میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس لشکر کے ذریعے ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ نیکوکار فرشتوں کو، جو کہ سارے ہی اچھے ہیں، سارے ہی نیکوکار ہیں، ہمیشہ ہمارے آس پاس رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رکھے، تاکہ جنات اور شیاطین کے شر سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کے ذریعے بھی ہماری سفارش کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور جو فرشتے ہمارے حق میں گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کو قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہاں پر ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان کی بحث مکمل ہو گئی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ کتابوں پر ایمان، اس پر درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، اور جو چیزیں سنتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہاں آئے ہیں اللہ ان کے وقت میں، علم میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں برکت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔